نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو اور وہ شرعی طور پر معذور ہو، تو جب شرعی عذر ختم ہو جائے اس کے بعد پھر اپنی عدت کو، اپنی گنتی کو پورا کر لے۔ وہ شخص جو بیمار ہے یا مسافر ہے یا ایسی عورت جو حاملہ ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، یا ایسی ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کو شرعی طور پر شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہم معذور کہتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی اعضاء درست نہ ہو تو ہم اس کو معذور کہتے ہیں، لیکن یہ شرعی معذور ہے، اور شرعی معذور اس کو کہتے ہیں جس کے عذر کو شریعت نے قبول کیا ہو۔ کہ ایسا شخص جو بیمار ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا شخص جو سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، یا ایسی خواتین کہ جن کے پاس شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو جب شرعی عذر ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ان روزوں کی قضا ادا کرنا لازم ہوگی۔ جو بھی شرعی عذر ہے جب وہ عذر ختم ہو جائے گا، مریض ہے وہ شفا یاب ہو جائے، مسافر ہے وطن واپس آ جائے، عورت ہے اس کا عذر ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان روزوں کی قضا ادا کرنی لازم ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگلا ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا ادا کر لی جائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا یا کسی کا کوئی روزہ رہ جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس ماہ رمضان مبارک کے بعد، یعنی کہ جب تک زندگی ہے، مرنے سے پہلے تک جب بھی وہ قضا ادا کرے گا اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا شخص کہ جو ایسا شرعی معذور ہے جس کا عذر ختم نہیں ہو سکتا، تو اس کو پھر اپنے روزوں کی قضا تو وہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو پھر اس کو اپنے روزے کا یا جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں نہیں رکھے ان کا فدیہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک عدد صدقۃ الفطر کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس سال میں جو مفتی منیب الرحمن صاحب نے کم از کم صدقۃ الفطر کی مقدار بیان فرمائی ہے وہ 140 روپے ہیں، کہ 140 روپے اس سال ہمارا صدقۃ الفطر فی کس کا منتخب کیا گیا ہے۔ جتنے بھی احباب صدقۃ الفطر ادا کریں گے کم از کم 140 روپیہ، اور اس سے زیادہ جتنا ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کا کوئی روزہ رہتا ہے اور آپ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کم از کم ایک روزے کا 140 روپیہ ادا کرنا ہوگا، اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اور اس کو کسی مسکین کو، کسی غریب کو آپ وہ رقم دے دیں، ایک روزے کا دے دیں یا مختلف روزوں کی رقم جمع کر کے دے دیں۔ اگر کسی نے پورا ماہ رمضان نہیں رکھنے تو پورے ماہ رمضان کے کسی ایک کو دے دے، 2 4 5 کو، جتنے کو اس کا دل چاہتا ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور
جس جو مستحق ہے اسی کو ہی یہ آپ دیں گے تاکہ آپ کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور اگر ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو فدیہ دے دیا ہے، آپ نے ادا کر دیا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جس کو آپ نے دیا ہے وہ روزے رکھے یا نہ رکھے، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے کسی کو رقم دے دی کہ بھئی میں نے روزے نہیں رکھنے، لہذا آپ ان پیسوں کے ساتھ روزے رکھ لینا، لیکن آگے وہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتا، تو اس کا روزہ نہ رکھنے سے آپ کے فدیے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ فدیہ ادا کرتے ہیں تو 140 ہوں گے کم از کم، لیکن اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، تو پھر کھانا آپ کو 2 ٹائم کا کھلانا پڑے گا۔ ایک روزہ کا جو فدیہ ہے اگر اس کے آپ کھانا کھلاتے ہیں، فمن طعام مسکین، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسکین کا کھانا ارشاد فرمایا ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ، فرمایا کہ جو ایک روزے کا فدیہ ہے وہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو 2 وقت کا کھلائیں گے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلا دیں، اس کو کھانا دے دیں، یا اس کو اپنے گھر پر بلا کر کھانا کھلا دیں۔ تو کھانا کھلانا ہے، اس کو کھانے کا مالک بنانا لازمی نہیں ہے، لیکن اپنے روزہ کا فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کے ذمہ روزہ کے جو قضا تھی وہ باقی تھی اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے اتنے روزے رہتے ہیں، میری طرف سے میرے مال میں سے اتنا فدیہ ادا کر دینا۔ روزہ جو ہے یہ میری جگہ پہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا کہ میں کہوں کہ میرے روزے رہتے ہیں تو میرا بیٹا میرے بعد، یا میں اگر زندہ ہوں یا میری موت واقع ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے، نہیں ہو سکتا۔ میں نے فرض نماز ترک کی ہے، نہیں پڑھی، تو اگر میں کہوں کہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا یا میرا بھائی یا کوئی عزیز نماز پڑھے میری جگہ پر، تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا بھی فدیہ ادا کیا جاتا ہے اگر کسی کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں اور اس کی موت واقع ہو جائے اور آپ یہ چاہیں کہ اس کی طرف سے ہم کچھ کریں کہ اس کی نمازوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دینا ہے یا حساب و کتاب ہونا ہے وہ آسان ہو جائے، اس کو معاف ہو جائے، تو پھر ایک نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح جتنے روزے ہوں گے ان کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں ایک شخص کا جو فی کا حساب ہے وہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے تو پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور شریعت نے ہمیں جو وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت وصیت کر جائے کسی کے متعلق بھی کہ میری جائیداد میں سے فلاں کو دے دینا، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وصیت کو دیکھ کر جو جائیداد کا تیسرا حصہ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس نے وصیت کی ہے اس کی جو وراثت بچی ہے اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے وہ وصیت پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی وصیت تیسرے حصے سے زیادہ ہو تو پھر وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی کہ مثال ہے کہ ایک شخص اس کی موت واقع ہوئی اور اس کے پاس 3 لاکھ روپیہ تھا، اس نے کہا کہ میری طرف سے 2 لاکھ روپیہ میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دینا، یہ اس نے وصیت کی ہے۔ اب جب اس کی موت واقع ہو گئی تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جائیداد کا جو تیسرا حصہ ہے اس پر وصیت قابل عمل ہوگی، یعنی کہ آپ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں، باقی جو 2 لاکھ ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وراثت پر 4 احکامات نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے 4 حصے کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس کا
جو مرنے والا ہے اس کا غسل، اس کا دفن، اس کا کفن، اس پر کتنا خرچہ ہو جائے وہ اس کے مال میں سے ہوگا۔ اس کے بعد اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو جائیداد بچے گی وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ وصیت بھی نہیں کرتا اور اس کے ذمہ روزوں کی قضا باقی ہے یا اس کی نمازیں، فرض نمازیں باقی ہیں، تو چونکہ اس نے وصیت نہیں کی، اب اس کے جو ورثاء ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان پر لازم نہیں ہے وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی چاہے، اگرچہ مرنے والے نے وصیت نہیں کی کہ میرے روزے رہتے ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا، میری نمازیں باقی ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ورثاء اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں اور اس کے روزوں کا اور اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا مرنے والے کو ثواب بھی ہوگا، اور مرنے والے کی طرف سے جو فرائض کی کمی ہے، جو اس نے فرض ادا نہیں کیے، ان کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔